نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ضابطۂ طلاق انتہائی سادہ اور اعتدال پر مبنی ہے، لہذا شرعی احکام کو مشکل اور دقیق بنا کر لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کرنا دین کی خدمت ہرگز نہیں۔ مجلس واحد کی 3 طلاقوں کا 3 واقعہ ہونا قرآن کی کسی نص سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ صریح طور پر کہیں نہیں کہا گیا کہ آن واحد کی 3 طلاقیں 3 واقعہ ہوں گی۔ قرآن مجید کی کوئی صریح نص موجود نہیں ہے۔ جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جن کا محل دوسرا ہے یا ضعیف احادیث پیش کی جاتی ہیں، اس لیے ان سے دلیل پکڑنا بالکل درست نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ آج تک کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول اسناد کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نقل نہیں کیا کہ کسی شخص نے بیک کلمہ 3 طلاقیں دی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہو، بلکہ اس سلسلہ میں جو احادیث بھی مروی ہیں وہ بالاتفاق اہل علم صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، احادیث صحیحہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے متفرق طور پر مختلف وقتوں میں 3 طلاقیں دی تھیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہزارہا جید صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے اور اس نظریے پر قائم رہے کہ بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوگی، لہذا اس کے خلاف اجماع کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے اس متفقہ مسئلے پر کوئی اختلاف کیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا اور اس پر عمل کیا۔ سیدنا عمر فاروق نے بیک وقت 3 طلاقوں کا یہ حکم نافذ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ارشاد ہے، بلکہ فرمایا فلو امضینا علیہم، کاش ہم اس کو ان پر جاری کر دیں۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے تھی اور امت کو اس مکذوب فعل سے باز رکھنے کے لیے تعزیری قدم اٹھایا گیا تھا۔ یہ تعزیری سزائیں زمانہ اور حالات کے بدلنے سے بدل جایا کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں زانی کی حد 100 درے لگانا ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد مئۃ و تقریب عامن، یعنی اسے 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے۔ جب چند آدمیوں کو جلا وطن کیا گیا تو وہ کفار کی صحبت سے متاثر ہو کر مرتد ہو گئے۔ علماء احناف نے یہ کہہ کر جلا وطنی کی سزا کو ساقط کر دیا کہ یہ تعزیر ہے اور اب
اسی سے بجائے اصلاح کے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس لیے اب یہ تعزیر ساکت کرنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف فقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفحہ نمبر 178 میں فرماتے ہیں، اس روایت میں بے حد اشکال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار فرمایا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب یہ نسخ کیسا؟ لیکن میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 تک ہے۔ اگر ایک مرد ایک ہی جملے میں یہ کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں تو یہ ایک طلاق ہے، کیونکہ مرد نے ایک ہی مرتبہ کہا ہے۔ مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 265 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، طلق رکانہ بن عبد یزید اخو بن المطلب امرات ثلاثا فی مجلس واحد فحزن حزنا شدیدا فقال فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقها قال طلقها ثلاثا قال فقال فی مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال فرجعها۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، بنی مطلب کی ایک شخص رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، پھر اسے اس پر سخت پریشانی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے کیسے طلاق دی؟ کہا، میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، اگر چاہے تو اس سے رجوع کرے تو رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت مرفوع حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے میں آثار صحابہ میں اختلاف پایا جائے تو اس وقت صحیح مرفوع حدیث پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ مرفوع حدیث کا تعلق اس مقدس ہستی سے ہے جو معصوم ہے، جس پر ہر وقت وحی الہی کا پہرا موجود رہتا ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی خطا اور نسیان سے پاک نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروع میں جب کوئی آدمی اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو انہیں ایک شمار کیا جاتا تھا، تو اس مرفوع حدیث پر عمل ہوگا اور موقوف کو نظر انداز کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ آپ کا ارشاد ہے، فعلیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے پہنچ جائے تو ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا لیت و لال نہ کیا جائے، اور یہی قول ائمہ حضرات سے منقول ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو اس کو ہمارا مذہب سمجھو اور ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو۔ 15 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک رجی طلاق شمار کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا
کہ جس نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہو۔ خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ محسوس کیا کہ 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں میں یک بارگی طلاقیں دینے کا فساد اور بڑھ گیا ہے، تو آپ نے اس سیاسی فیصلے سے رجوع کر لیا اور اس پر ندامت کا اظہار بھی فرمایا، جس پر حضرت امام ابن قیم اپنی تصنیف اغاثۃ الحفان جلد اول 336 میں ان روایات کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، قال الحافظ ابو بکر الاسماعیلی فی مسند عمر اخبرنا ابو یعلا حدثنا صالح بن مالک حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال عمر بن خطاب، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ندامت مجھے 3 کاموں پر ہوئی ہے وہ کسی اور کام پر نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ میں 3 طلاقوں کو طلاق تحریم نہ بناتا، وہ کسی اور کام پر نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ میں 3 طلاقوں کو طلاق تحریم نہ بناتا، دوسرا یہ کہ غلاموں کو نکاح کرنے کا حکم صادر نہ کرتا، اور تیسرا یہ کہ نوحہ کرنے والیوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس حکم سے رجوع فرما چکے ہیں۔ اس لیے حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام جید ائمہ علماء اعظام، مفتی، محدث، مفسر علماء کرام کا یہی متفقہ طور پر فتویٰ ہے۔ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے علامہ عینی حنفی اپنی مشہور تصنیف عمدۃ القاری جلد 10 صفحہ نمبر 233 میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ طاؤس، علامہ ابن اسحاق، علامہ حجاج، علامہ ابراہیم نخعی، علامہ ابن مقاتل حنفی اس کے قائل ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو ایک ہی واقعہ ہوگی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف معانی الآثار جلد 3 صفحہ نمبر 55 میں فرماتے ہیں، فذهب قوم الى ان رجل اذا طلق امرأة ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحد۔ امام شوقانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل علم کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ طلاق کے پیچھے واقع نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 442 میں تحریر فرماتے ہیں، وهو اختیار کثیر من علماء الدین انه لو طلق حسنین او ثلاثہ لا يقع الا واحد۔ بہت سے علماء دین کا پسندیدہ مسلک یہی ہے کہ جو شخص ایک وقت 2 یا 3 طلاقیں دے دے تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق رجی 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اس آیت میں 2 طلاقیں رجی طلاقیں ہیں جو وقفے سے دی جاتی ہیں، یک بارگی نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں تیسری طلاق کا ذکر ظاہر کرتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ یہاں تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 طہروں میں وقفے سے 3 بار الگ الگ دی جائیں۔ اس آیت میں ایک بار 3 طلاقیں دینا داخل نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم المحلہ بالآثار جلد
9 صفحہ نمبر 405 میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی مدخولہ بہ عورت سے، یعنی مدخول بہا عورت سے کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ سیدنا ابن عباس کا فتویٰ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذ قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدہ، یعنی کسی نے اگر ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دیں تو وہ ایک ہی ہوگی۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ ما کان ابن عباس یجعلھا الا واحدہ، بخدا ابن عباس اسے ایک ہی شمار کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی حنفی فرماتے ہیں، شوہر اگر 3 طلاقیں دے دے تب بھی ایک رجی پڑے گی، اور یہ وہ قول ہے جو صحابہ اور جید ائمہ کا ہے۔ علاوہ ازیں جامع ازہر مصر کے علماء 1929 سے آن واحد کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے چکے ہیں۔ اسی طرح علماء سوڈان، علماء اردن، علماء شام، علماء مراکش، علماء عراق اور مشائخ علماء سعودی عرب، مفتی اعظم سعودیہ بن باز آن واحد کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے چکے ہیں۔ علماء دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ظفیر الدین دیوبند کے نائب مفتی کفیل الرحمن کا فتویٰ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں یا 3 سے زائد طلاقیں ایک رجی طلاق ہے۔ علماء اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے عالم علامہ سعید اکبر آبادی، علامہ مولانا عروج قادری، مولانا کرم شاہ اظہری کا بھی یہی مسلک ہے۔